الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء طالبات، محترم حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے اور قرآن حکیم کے مطالعے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا حصہ دوم اور آن لائن کورس کا سلسلہ جاری۔ آج انشاءاللہ ہماری کلاس نمبر ہے 9 لیسن پلان کے مطابق، اور انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ البینہ کا۔ سورہ بینہ کا شان نزول اور تعارف اور سورت کا ترجمہ، تشریح اور علم و عمل کی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صفحات ہمارے پاس آج بک کے مطابق ہیں، صفحہ نمبر 44 اور 46، بک کا پیج نمبر 44 اور 46 ہے، جس کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ چلتے ہیں باقاعدہ آج کی گفتگو کو شروع کرنے کی طرف، اور سب سے پہلے مقاصد مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی لرننگ آؤٹ کم۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، اہل کتاب سے کون مراد ہیں؟ نمبر 2، مشرک کسے کہتے ہیں؟ اہل کتاب کے بارے میں ذکر آئے گا، اور مشرک کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ سچا دین کیا ہے؟ نمبر 4، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کو کن اعمال کے کرنے کا حکم دیتے رہے؟ 5ویں بات، بہترین مخلوق کسے قرار دیا گیا؟ 6ٹھی بات، بدترین مخلوق کسے قرار دیا گیا؟ بدترین مخلوق کون ہے یہ بھی ہم جانیں گے۔ اور 7ویں اور آخری بات ہے، بہترین اور بدترین مخلوق کے لیے کیا جزا و سزا بیان کی گئی؟ یہ وہ باتیں جو انشاءاللہ آج کے لیسن میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اب ہمیشہ کی طرح ربط سورت کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی سورت سورۃ القدر کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور آج سورۃ البینہ ہے۔ سورۃ القدر میں قرآن کے نزول کا تذکرہ کیا گیا، ایک ہی رات میں پورے قرآن کا نزول، اور پھر قرآن کے نزول کے 2 مراحل پر بھی کلام ہوا تھا۔ سورۃ البینہ میں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دونوں شاخوں بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، اور بنی اسماعیل یعنی مشرکین مکہ کے لیے حجت اور دلیل ہے۔ طویل بات ہو گئی۔ سورہ قدر میں قرآن کے نزول کا بیان تھا، سورہ بینہ میں قرآن کے نزول کا مقصد بیان ہوا۔ خاص ذکر کیا آ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد خاندان کے 2 حصے، 2 شاخیں۔ ایک بنی اسرائیل، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب ہے اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن میں مشہور کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ یہ ایک برانچ، ایک شاخ چلی ہے جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، تو ان کی نسل جو چلی وہ بنی اسرائیل، یہود نصارہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور وہ پھر آباد ہوئے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس، اور ان کی نسل جو آگے چلی تو ان میں یہ مکہ والے بھی تھے جو فی الحال مشرک ہیں۔ تو ایک خاندان کی شکل کہیں اور شاخ کہیں، بلکہ وہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اور ایک بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ ہیں، اور بنی اسماعیل میں یہ مشرکین مکہ کہ جن کے درمیان قرآن نازل ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بتایا گیا یہ قرآن کیا ہے؟ یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب وہ چاہیں تو اسلام قبول کر کے بہترین مخلوق یعنی جنتی قرار پائیں، اور یا اسلام کا انکار کر کے بدترین مخلوق یعنی جہنمی بن جائیں۔ اب ان کا اختیار ہے، چاہے تو حق قبول کر لیں، قرآن آ گیا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، قبول کرو، نیک بنو، جنت کما لو، جنت حاصل کر لو، اور اگر انکار کرو گے تو بدترین مخلوق قرار پاؤ گے، اور ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ ایک اور ربط بھی ہے، مزید ربط یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہونے والا قرآن حکیم کسی ایک خاص گروہ یا قوم کے لیے نازل نہیں ہوا،
بلکہ یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے نازل ہوا جس میں اہل کتاب اور مشرکین بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول، سورہ قدر میں بات آ گئی۔ یہاں مختلف گروہوں کا ذکر کر کے بتا دیا گیا قرآن کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، اس کی دعوت تمام لوگوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو قرآن حکیم کی دعوت عالمگیر ہے، اس کی دعوت اہل کتاب کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے۔ یہ ربط ہو گیا دونوں صورتوں کا۔ اب اس کے بعد ہے شان نزول اور تعارف، ٹھیک ہے؟ پس منظر کیا ہے اور کیا موضوعات ہیں، آئیے کلام کریں۔ جب سورۃ البینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو چکی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاوت فرما کر سنائیں۔ سبحان اللہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم قاری تھے، صحابہ کرام میں بہت بڑے قاری تھے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر حیرت سے عرض کرنے لگے، کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نام لے کر یہ فرمایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر خوشی سے رونے لگے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دونوں میں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز اس صحابی کے لیے۔ سورۃ البینہ نازل ہو گئی اور اللہ حضور علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ آپ ابی کو سنائیں۔ اللہ اکبر، قرآن کے بہت بڑے قاری، یہ اعزاز بھی تھا اور یہ سعادت ان کو میسر آئی جس پر وہ خوشی کے مارے رونے لگے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوموں کو کفر و شرک کی گمراہی سے نکالنے کے لیے اپنے انبیاء اور رسول علیہم السلام کو واضح تعلیمات کے ساتھ بھیجا۔ قوموں کو کفر سے نکالنے، شرک سے نکالنے، گمراہی سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایات اور تعلیمات عطا کر کے بھیجا۔ پھر یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ رسول اور کتاب کے آنے کے بعد بھی ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ اکبر، رسول کی دعوت کا انکار کرنے والے، حق کی دعوت کا انکار کرنے والے بدترین مخلوق، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ اس بہترین مخلوق میں ہمیں شامل فرمائے جو پیغمبر کی دعوت قبول کرے، ایمان لے آئیں اور خیر کے اور نیکی کے اعمال کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں مجھے اور آپ کو ہم سب کو شامل فرمائے۔ یہ شان نزول و تعارف کا مختصر بیان ہوا۔ اب آئیے ان آیات جو کہ سورہ بینہ کی آیات ہیں ان کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم
خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. ماشاءاللہ. اب آئیے اس کو ترجمے کے ساتھ دہراتے ہیں انشاءاللہ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے. حتی تأتیہم البینہ، جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے. جتنا ایک رنگ میں قرآن کا متن اتنا ہی ہم پڑھیں گے کوشش کر کے، اور اسی رنگ میں جتنا ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. رسول من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو ان پر پاکیزہ صحیفے تلاوت فرماتے ہیں. فیہا کتب قیمہ، جن میں مضبوط اور درست احکام ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ اختلاف میں پڑھ کر جدا جدا ہو گئے. الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما امروا الا لیعبدوا اللہ، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں. مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. حنفاء، بالکل یکسو ہو کر. ویقیموا الصلاۃ، اور نماز پڑھیں. ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں. وذالک دین القیمہ، اور یہی مضبوط اور درست دین ہے. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے. اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے پاس. جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا. ورضوا عنہ، اور وہ اس اللہ سے راضی ہوئے. ذالک لمن، یہ اجر اس شخص کے لیے ہے، خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا رہا. یہ سورۃ البینہ تھوڑی طویل سورت ہے. سورہ قدر کے مقابلے میں اس کا ایک مرتبہ ترجمہ ہوا. اب ہر آیت کی تشریح کریں گے تو اس میں بھی ترجمہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. آیت نمبر 1، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے.
آیت میں مذکورہ لوگ، مذکورہ جن کا ذکر کیا گیا ہے، انگلش میں کہتے ہیں مینشنڈ، اہل کتاب اور مشرکین۔ اب اہل کتاب کون ہیں اور مشرکین کون ہیں؟ آئیے اس کو بھی سمجھیں۔ اہل کتاب یہود اور عیسائی نصارہ اہل کتاب کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتابیں بھیجیں۔ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، یہود نصارہ، ان کیا کتابیں اور رسول بھیجے گئے، یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے، مثلا مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ عربوں میں مشرکین مکہ جو موجود ہیں، ان کے صدیوں سے کوئی کتاب اور رسول نہیں آئے تھے۔ صدیوں کے بعد اب قرآن ان میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اہل کتاب کے ہاں کتابوں کا اور رسولوں کا سلسلہ جاری رہا، مشرکین عرب میں یہ سلسلہ نہیں تھا، اب رسول پاک علیہ السلام ان کے درمیان تشریف لائے ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین کے جرم کا ذکر، ان کے کفر کا ذکر معاف کیجیے گا، ان کے کفر کرنے کا ذکر ہے کہ انہوں نے کھلی دلیل کے آ جانے کے بعد کفر کیا۔ وہ کھلی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ آیا ہے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تب ضد کی وجہ سے تفرقے میں مبتلا ہو گئے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر کچھ لوگوں نے جانتے بوجھتے رد کیا۔ یہ ان کفر کرنے والوں کا ذکر ہے کہ دلیل آ جانے، بینہ یعنی دلیل آ جانے کے بعد انہوں نے جانتے بوجھتے کفر کیا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 2 ہے سورہ بینہ کی، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول جو ان پر پاکیزہ صحیفے تلاوت فرماتے ہیں۔ کھلی دلیل سے مراد رسول اور کتاب۔ کھلی دلیل آنے سے پہلے معاملہ مکس تھا، سبھی لوگ وہاں پر تھے، لیکن کھلی دلیل آ جانے کے بعد اب بات واضح ہو رہی ہے کیا کہ کون کفر پر ہے، کون ایمان پر ہے۔ یہ دلیل آ گئی ہے تو جانتے بوجھتے انکار کرنے والے، رد کرنے والے کفار اہل کتاب میں سے مشرکین ہوں، وہ علیحدہ کر دیے گئے۔ تو کھلی دلیل سے مراد ہے رسول اور کتاب۔ رسول کی صفت کا ذکر ہے، تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ صفحات کی۔ رسول علیہ السلام کا بیان ہے، پاکیزہ صفحات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں پاکیزہ صفحات سے مراد ہے قرآن حکیم۔ یہ الفاظ جو ہے نا کتب قیمہ، یہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں سورہ بینہ میں، اگلی آیت میں پڑھیں گے، یہ کہ صحف مطہرہ، صحیفے جو ہیں، صحیفہ واحد اور صحف اس کی جمع، یہ صحیفے کا لفظ الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں ان کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اب کون سی آسمانی کتاب آئی ہے؟ قرآن حکیم، اس کو صحف مطہرہ کہا گیا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 3 ہے، فیہا کتب قیمہ، جن میں مضبوط اور درست احکام ہیں۔ قرآن حکیم کا بیان، قرآن حکیم میں سچے احکام ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا کتب، کتاب کی جمع کتب، یہ تو ہم اردو میں بھی جانتے ہیں، لیکن عربی میں کتاب کا لفظ احکام کے لیے بھی آتا ہے۔ عربی میں کتاب کا تبا کتبہ یہ لفظ حکم کے لیے بھی آتا ہے۔ رمضان شریف میں ہم سنتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کتبہ فرض کیا گیا ہے۔ احکام کے لیے بھی کتب یا کتاب کا لفظ آتا ہے، تو مراد ہے قرآن حکیم میں سچے احکام بیان ہوئے جو رب کائنات نے عطا فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 4، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ اختلاف میں پڑھ کر جدا ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اختلاف کرنے کی وجہ لکھا ہے ہم نے، اہل کتاب یعنی یہود و عیسائیوں نے اختلاف کیا جبکہ آ چکی ان کے پاس واضح دلیل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپس کے تفرقے کیوں پیدا ہوئے، یہ اختلاف کر کے کیوں حق سے دور ہوئے؟ اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے۔ ہاں، کوئی کہتا ہے میری سرداری چلی جائے گی، کوئی کہتا ہے کہ مجھے میری دنیاوی منصب کی وجہ سے مال دولت ملتا ہے، اب اگر قرآن کو مان لیں، رسول اللہ علیہ السلام کو مان لیں، یہ سارے منصب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان کو خوف ہو گیا تھا معاذ اللہ، تو تفرق ضد کی وجہ سے کیے۔ ہم ان کو کیوں بڑا مانیں، یہ ہماری کیوں نہیں مان لیں، ہم چھوٹے بن کر کیوں رہیں؟ یہ ضد کی وجہ سے تفرقے پیدا ہوئے اور قرآن آ گیا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، مگر تفرقے میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے جانتے بوجھتے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 5،
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط اور درست دین ہے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ۔ اہل کتاب کو اللہ کا حکم، نمبر 1، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں بالکل یکسو ہو کر، کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی خالص بندگی کی جائے۔ آگے ذکر ہے نماز قائم کرے، اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ بہت قیمتی آیت ہے۔ یہاں اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی عبادت کرو، یہ بیان الگ ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بیان الگ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ آج ہمارا تصور عبادت بس چند اعمال تک محدود ہو گیا۔ جمعے کی 2 رکعت ادا کر لی، بھئی عبادت ہو گئی۔ 5 وقت کی چلو کچھ لوگوں نے نماز ادا کر لی، باقی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بندگی کے تقاضے پورے ہو گئے۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نماز کا بیان الگ ہے، زکوٰۃ کا بیان الگ ہے، اور خالص اللہ کی عبادت کرنے کا بیان الگ ہے۔ پتہ چلا کہ نماز کے علاوہ بھی اللہ کی عبادت ہونی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی عبادت ہونی ہے۔ اور اللہ کتنے گھنٹے ہمارا معبود ہے؟ 24 گھنٹے۔ تو اللہ کی عبادت بھی کتنے گھنٹے کرنی ہے؟ 24 گھنٹے۔ یہ بات سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک بات آئی وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ سچا دین ہے۔ کیا ہے سچا دین؟ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرنا، اور اللہ کی عبادت پوری زندگی میں، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، سارے معاملات میں اللہ کو بڑا مان کر اس کی بندگی کرنا، یہ سچا دین ہے۔ ہم جس دین اسلام کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں پوری کی پوری بندگی اور پورے کے پورے دین میں داخل ہونے اور اللہ تعالیٰ کی مکمل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ ساری مخلوق سے بدتر لوگ کون ہیں؟ اہل کتاب اور مشرکین جنہوں نے کفر کیا، ضد کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کے فائدوں کی وجہ سے، قرآن کی اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جنہوں نے رد کیا، یہ اہل کتاب، یہ مشرکین، یہ کفار، یہ سب سے بدترین ہے مخلوق میں۔ کفر کرنے والوں کا انجام، وہ جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ ڈرنا بھی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے جہنم کے عذاب سے بچنے کی۔ آیت نمبر 7، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ ساری مخلوق سے بہتر لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، جنہوں نے ایمان کی دعوت قبول کی اور اب ایمان قبول کرنے کے بعد عمل بھی کر رہے ہیں، قبول کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے، وہ بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اگلی اور آخری آیت ہے سورہ بینہ کی آیت نمبر 8، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ انجام کا بیان، بدترین لوگوں کا انجام بھی آ گیا، بہترین لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کا انجام، ہمیشہ رہنے والے باغات یعنی جنتوں میں ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تو جس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔
ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو سب سے بڑی خوشخبری، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ دو طرفہ رضا کا معاملہ، اللہ ان بندوں سے راضی ہو جائے گا اور یہ بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ اہل جنت کا اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانے سے مراد اللہ راضی ہو جائے، بات تو سمجھ آ رہی؟ بندے اللہ سے راضی ہو جائیں گے، کیا مطلب؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی رحمتوں اور نعمتوں میں خوش و خرم ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اس کو کہا جا رہا ہے وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ جنت کی نعمتوں کا حقدار کون؟ جو اپنے رب سے ڈرتا رہا، ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس پیشی کا جسے خوف رہا اور وہ ڈرتے ڈرتے گناہوں سے بچتے بچتے دنیا میں زندگی بسر کرتا رہا، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں میں جو متقی ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو شامل فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ البینہ کا ترجمہ و تشریح مکمل ہوا، اور اب چلتے ہیں علم و عمل کی باتوں کی طرف۔ 10 پوائنٹس یا 10 نقطے آج اس صورت کے تحت بھی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل آ جانے کے بعد حق اور باطل میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ پہلے معاملہ مکسچر ہوتا ہے، حق آ گیا، اب کون کیا ہے پتہ چل گیا، یہ انکار کرنے والے ہیں اور یہ ایمان لانے والے ہیں۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو لوگوں کو قرآن حکیم کے سچے احکام سناتے ہیں۔ آپ اللہ کے آخری رسول اور آخری کلام قرآن کے احکام آپ نے لوگوں کو سنائے اور پھر تشریح بھی فرمائی، جس کو ہم سنت اور حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت نمبر 1 تا 3 میں بات تھی۔ تیسرا نقطہ علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت کو جان بوجھ کر نظر انداز کر کے انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 4 میں ذکر ہم نے سمجھا۔ تفرقہ کب ہوا؟ ضد کی وجہ سے، جانتے بوجھتے جب رد کیا تو انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا، یعنی صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا۔ وہی حکم اس سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں بھی آیا۔ پانچواں نقطہ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کو پوری یکسوئی کے ساتھ صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ یہ بات بھی آیت نمبر 5 میں آئی تھی۔ نمبر 6، چھٹا نقطہ علم و عمل کی باتیں اس حوالے سے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ یہ بھی بات آیت نمبر 5 میں آئی۔ کچھ اعمال بنیادی، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، ہر امت میں رہی، تمام رسولوں نے اس کی تعلیم عطا فرمائی اپنی قوموں کو۔ 7واں نقطہ، کفر اور شرک کرنے والے ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ یہ آیت نمبر 6 میں ذکر آیا۔ 8واں نقطہ، کفر اور شرک کرنے والے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ برے لوگ ہیں، بدترین ہیں۔ آیت نمبر 6 میں یہ بات آئی۔ 9واں نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والے ہی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اچھے لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ذکر آیا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت دے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم بہترین مخلوق میں شمار ہوں۔ 10واں اور آخری نقطہ ہے، جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہوتا ہے۔ اس سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرمائے، اور اس خوف سے مراد اللہ ناراض نہ ہو جائے اور ناراض ہو کر جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیں، اس بات کا خوف، اور دنیا میں ہمیں بچتے بچتے، گناہوں سے بچتے بچتے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ بینہ کا بیان بھی مکمل ہوا، علم و عمل کی باتوں کا مطالعہ بھی ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں مزید قرآن کریم کے بارے میں ذوق و شوق عطا فرمائے، مزید سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔